تو ہمارا ڈاؤن فال اس لیے کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا. وہن. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹ از فیئر آف ڈیتھ اینڈ ہیٹڈ فار دی ہیئر آفٹر. اٹ از لو آف دنیا اینڈ ہیٹڈ فار ڈیتھ. کہ دنیا تمہیں اتنا افلیکٹ کر دے گی مسلمانوں کو. حالانکہ مسلمانوں کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مسلمان اس دنیا میں آیا تھا جسٹس قائم کرنے, اس دنیا کو لیڈ کرنے. اس دنیا میں آخری کرن مسلمان تھا, امید کی کرن تھا وہ مسلمان. لیکن آج وہی مسلمان جو ہے وہ خود ہوپلیس ہو چکا ہے, وہ خود گناہوں میں پڑا ہوا ہے, وہ خود ڈی موٹیویشن کا شکار ہے. حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے اس کے پاس کیا فلسفہ حیات ہے. مسلم یوتھ کو جس دن پتہ لگ گیا کہ ان کے پاس کیا وے آف لائف ہے اور کیا فلسفی ہے, تو اس دن آپ دیکھیں وہ کس طرح آگ لگاتے ہیں پوری دنیا میں. سو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ سب اور ہم سب الحمدللہ مسلمان دنیا میں ہوپ کی آخری امید ہے. لیکن اگر ہم ہی بجھ گئے تو پھر دنیا سے ہوپ ختم ہو جائے, کیونکہ دنیا میں بہت ڈارکنیس ہے. دنیا میں اس وقت بہت پرابلمس چل رہی ہیں, بہت ایشوز چل رہے ہیں. آپ سوچ میں نہیں سکتے, گھر گھر میں آگ لگی ہوئی, گھر گھر میں ٹینشن ہے, گھر گھر میں لڑائیاں ہیں, ہر جگہ سوسائٹی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی, سوسائٹی کا فیبرک شیٹر ہو رہا ہے اس وقت ہر جگہ. اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ اتنے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں کاؤنسلنگ کے. ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن میں ہے, ڈسٹریس میں ہے, وریز میں ہے, انگزائٹی میں ہے. تو یہ امید کی کرن آپ لوگوں نے جلانی. کیسے جلانی ہے؟ یہ فلسفہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا, ابو عبیدہ بن جراح کا فلسفہ, کہ دنیا سے کیا لینا دینا ہے ہمارا, دنیا کی ٹینشنوں سے کیا لینا دینا ہے ہمارا. ہمارا فوکس آخرت ہے, ہمارا فوکس اللہ رسول ہے. بس ٹھیک ہے, دنیا میں آئے ہیں, زندگی گزارنی ہے, اچھے سے گزارنی, عزت سے گزارنی ہے. اللہ عزت دے گا, اللہ ہمیں اچھا دے گا. یہ دعا بہت کیا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. So we need people like Abu Ubaidah bin Jarrah, the people of quality, the people of great, people of value. ایسے لوگ جن کا نفس بہت سٹرونگ تھا, ایسے لوگ جو پہاڑ شرما جاتے تھے جن کے سامنے, کہ یہ اتنا سٹرونگ آدمی, یہ اتنا نفس کا سٹرونگ آدمی, اس کا اتنا سیلف کنٹرول ہے, یہ اتنا سپر ڈوپر موٹیویٹڈ ہے کچھ بھی کرنے کے لیے, اس کی سیلف اسٹیم آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور اس کا ویژن جو ہے وہ اتنا براڈ ہے. تو وی نیڈ پیپل لائک ابو عبیدہ بن جراح, ٹرسٹ وردی آف دا امہ, امین الامہ. لیکن وہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے اسی کے لیے کلاس ہے. کیریکٹر پہ کام کرنا ہوگا, کردار پہ کام کرنا ہوگا, ول پاور پہ کام کرنا ہوگا, سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہوگا. دنیا کی ٹینشنوں سے بری ہونا پڑے گا تاکہ فوکس آخرہ بنے گا, تو پھر ویژن بڑا بنے گا. اس کے لیے جو آج کا میں نے ٹاپک چوز کیا ہے, سو دیٹ وی میں انشاءاللہ بیکم لائک ابو عبیدہ بن جراح, یا ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بی لائک ہم. اس کے لیے جو ٹاپک آج کا ہے دیٹ از تزکیہ نفس. تزکیہ نفس سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا پورا ایک کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا قرآن میں بہت ذکر کیا ہے. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو, کسی چیز کو کلین اپ کرنے کو. سو تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا, اپنے نفس کو کلین کرنا, اپنے نفس پہ بہت کام کرنا. اگر ہمارا تزکیہ نفس نہیں سٹرونگ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. 1970s میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, مارش میلو ایکسپیریمنٹ. یو کین سرچ اٹ آؤٹ آن گوگل, مارش میلو ایکسپیریمنٹ. مارش میلو سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ٹافیز نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی, مارش میلو ٹائپ ٹافیز ہوتی ہیں, یا کوئی سویٹ ہوتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے. مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائیکالوجسٹ نے کیا کیا کہ اس نے ایک سیمپل لیا. سیمپل سے مراد ہے گروپ آف پیپل, اور آل آف دیم ور چلڈرن, آپ کی طرح آپ کی ایج کے بچے تھے. اور اس نے ان کے سامنے مارش میلوز رکھے, اور اس نے کہا کہ آدھا گھنٹہ کنٹرول کرنا ہے, جو آدھا گھنٹہ کنٹرول کر لے گا اسے میں ڈبل مارش میلوز دوں گا, جو نہیں کنٹرول کرے گا تو چلیں پھر دیکھتے ہیں. اور وہ یہ کہہ کے باہر چلا گیا, اور آدھے سے زیادہ بچوں نے مارش میلوز کھا لی. دے کوڈنٹ کنٹرول, کیونکہ سامنے مارش میلوز تھی, سیلف کنٹرول اتنا زیادہ نہیں تھا ظاہر ہے. کچھ بچے تھے جنہوں نے مارش میلو نہیں کھائی, ہاتھ نہیں لگائے, انسٹرکشنز کو فالو کیا, سیلف کنٹرول دکھایا. He followed those children, the life of those children for 25 years, 20 to 25 years. اس نے ان بچوں کی زندگی فالو کی 20 سے 25 سال, سب کا بایو ڈیٹا لے لیا. 20 سے 25 سال اس نے دیکھا کہ وہ بچے جنہوں نے مارش میلو بہت جلدی کھا لی تھی, وہ لائف میں فیلئر, وہ لائف میں اتنے سکسیسفل نہیں, کیونکہ ان کا سیلف کنٹرول شروع سے ویک تھا.
ان میں سے کوئی ڈیورس تھا, ان میں سے کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا, کسی کی زندگی میں جاب لیسنس تھی, ان امپلائمنٹ تھی, وغیرہ وغیرہ. اینڈ دوز چلڈرن جن کا سیلف کنٹرول بہت اسٹرانگ تھا, جنہوں نے مارش میلو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا, ان میں سے کوئی جج تھا, کوئی بیوروکریٹ تھا, کوئی پولیس میں تھا, کوئی ٹاپ لیول کا سی ای او تھا, کوئی ٹاپ لیول کا ڈائریکٹر تھا. تو اس ایکسپیریمنٹ سے پروو اس نے یہ کرنا چاہا کہ ایکچولی سکسیس کے لیے آپ کا سیلف کنٹرول, اور اسی کو اسلام میں ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس, کہ واٹ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ یو آر. کیا آپ ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ ان چیکڈ لائف گزار رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیزا پڑا ہوا ہے, کیا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ 1/3 آف اسٹمک ایمپٹی ہونا چاہیے, 1/3 میں ایئر ہونی چاہیے, 1/3 میں فوڈ ہونا چاہیے, 1/3 ایمپٹی ہونا چاہیے, سننا ہے. کیا ہمارا سیلف کنٹرول فوڈ کے حوالے سے ہے؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول ایسی چیزوں کے حوالے سے ہے جو انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہیں ڈیلی, پکچرز ہو گئیں, موویز ہو گئیں؟ یعنی کیا ہم اپنے آپ کو ہر چیز دے رہے ہیں؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول اتنا ویک ہے کہ وی ول بی گورنڈ بائی اے گیم, ہم ایک گیم سے رول ہوں گے, بجائے کہ ہم اسے رول کریں, ہم اس سے رول ہو رہے ہیں اس گیم سے. ہاؤ پیپل آر پلئنگ PUBG فار 10 hours, فار 8 hours, فار 6 hours. اس کا مطلب دا گیم از رولنگ یو, ناٹ یو آر رولنگ دا گیم. دا گیم ہیز گاٹ دا بیسٹ آف یو اینڈ دا انٹرنیٹ ہیز گاٹ دا بیسٹ آف یو. انٹرنیٹ آپ پہ حاوی ہو چکا ہے, آپ کا سیلف کنٹرول ہی نہیں, آپ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا, آپ ان کنٹرولڈ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان کنٹرولڈ چیزیں کھیل رہے ہیں. اس لیے یہی ہے تزکیہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی. کامیاب ہے, سکسیسفل ہے وہ جس نے تزکیہ کیا, جس نے پاک کیا اپنے آپ کو, جس نے سیلف کنٹرول شو کیا. اوکے, تو انشاءاللہ سیلف کنٹرول پہ بات کریں گے. سیلف کنٹرول کے حوالے سے سورہ شمس, یہ جو سلائیڈ میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں سورہ شمس, لیٹ می ریسائٹ دس سورہ ان فرنٹ آف یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. یہاں تک میں نے آپ کو سنائی. یہ ساری قسمیں ہیں اللہ کی. آپ کو پتا ہے اللہ کا انداز ہے, اللہ قسمیں کھاتے ہیں. والشمس وضحاها کا کیا مطلب ہے کہ بائی دا سن اینڈ اٹس برائٹنس. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2. والقمر اذا تلاها اینڈ بائی دا مون وین اٹ فالوز اٹ. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3. والنہار اذا جلاها اینڈ بائی دا ڈے وین اٹ ڈسپلیز اٹ. 4. واللیل اذا یغشاها اینڈ بائی دا نائٹ وین اٹ کورز اٹ. جب اللہ قسمیں کھاتا ہے وہ چھوٹی قسمیں نہیں ہیں. قسم کھانے سے مراد یہ اللہ اپنی کریشن کی قسم کھاتا ہے کوئی بہت بڑی بات بتانے کی, بہت بڑی بات بتانے کی. اوکے, کبھی اللہ نے ایک قسم کھائی اور آگے بہت بڑی بات بتائی. یہاں پر اللہ نے ابھی تک 5 قسمیں کھا لی. والسماء وما بناها اینڈ بائی دا اسکائی 6 قسمیں, اینڈ ہی ہو کنسٹرکٹڈ اٹ اپنی قسم 7 قسمیں. والارض وما طحاها اینڈ بائی دا ارتھ اینڈ ہی ہو سپریڈ اٹ 9 قسمیں اپنی کھائی اور دنیا ارض کی قسم کھائی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اینڈ بائی دا سول, نفس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ. وَمَا سَوَّاهَا اور اپنی, اینڈ ہی ہو proportioned it فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اینڈ انسپائرڈ اٹ ود اٹس وکڈنس اینڈ اٹس رائٹیسنس. یعنی اپنی قسم ہے کہ اللہ نے انسپائر کیا اس سول کو وکڈنس سے اور رائٹیسنس سے. یعنی ہمارے نفس میں, ہماری سول میں دونوں سکت ہے, برائی کرنے کی بھی سکت ہے, یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. اور اگر انسان اچھا بننے پہ آئے تو اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں. اگر انسان اچھا بننے پہ آئے, لیکن برا کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا He has succeeded who has purified. After 11 قسمیں اللہ says کہ وہ انسان کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کی. And then he says وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا as you can see in the picture. اور وہ خراب ہو گیا, وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کرپٹ کیا. اور یہ ڈوبتا ہوا میں آپ کو انسان دکھا رہا ہوں سلائیڈ میں. دس پرسن از ڈراؤننگ. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کا کیا مقصد ہے ہمیں بتانے کا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے سکسیس کے لیے کہ
اس وقت ساری سائیکالوجی, ساری ریسرچز اسی ٹاپک میں ہیں کہ سیلف کنٹرول, سیلف کنٹرول, سیلف کنٹرول لیڈرشپ کا اتنا بڑا ٹریٹ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جتنے ٹاپ کے سپورٹس مین ہیں آپ لائک کرتے ہیں, رونالڈو کو لائک کرتے ہیں, میسی کو لائک کرتے ہیں, آپ لوگ سیلیبریٹیز کو لائک کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے رونالڈو کی کیا ڈائٹ ہے؟ وہ ہماری طرح چکن کڑھائی کھاتا ہے جا کے, ہماری طرح 3 نان کھاتا ہوگا جا کے؟ ان کا سیلف کنٹرول چیک کریں. کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے سیلف کنٹرول. یہ الگ بات ہے کہ ان کا سیلف کنٹرول ڈیزائرز کے حوالے سے مسلمان والا نہیں ہے, لیکن چلیں کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے تو سیلف کنٹرول آتا ہے. لیڈر بننا ہے, لیڈر میں سیلف کنٹرول سب سے زیادہ ہے. ٹیم کا کیپٹن بننا ہے, کیپٹن میں سیلف کنٹرول سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیپٹن کو غصہ کبھی نہیں آتا, وہ کمپوز رہتا ہے, وہ کام رہتا ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا, مرد کو گھر کا لیڈر بنایا. ہی شوڈ بی کمپوزڈ, ہی شوڈ ہیو اے لاٹ آف سیلف کنٹرول. اس نے بہت سی سیکریفائسز کرنی ہے, اس نے سب کو مینیج کرنا ہے. اللہ نے آپ میں سے کسی کو بڑا بھائی بنایا. اگر آپ غصے ہوں گے, آپ ماں باپ سے اونچی بات کریں گے, آپ ماں باپ سے شاؤٹ کریں گے, آپ ضد کریں گے, آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کیا اگزامپل لے گا؟ آپ کی چھوٹی بہن آپ سے کیا سیکھے گی؟ آپ کو تو لیڈر بنایا اللہ نے. اگر آپ میں ہی کمپوزر نہیں ہے, آپ میں ہی سیلف کنٹرول نہیں ہے, سو دیٹ مینس کہ یہ وہ والی بات ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, کہ ہی ہو کرپٹس اٹ وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا. وہ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا جس کا اپنے نفس پہ قابو نہیں. تو ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں اس چیز کو اچیو کرنا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, سکسیسفل ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. پاک کیسے کرنا ہے نفس کو؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ, یہ سورہ الاعلیٰ کی ورس ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس فلاح پا گیا, سکسیسفل ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی کی, اپنے نفس کو پاک کیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ, اور نماز پڑھنے کھڑا ہو. کون ہے یہ شخص؟ جس کو ایک دم سے ٹریگر ہوا, بہت ڈیزائر آئی کوئی چیز دیکھنے کی, کوئی چیز کرنے کی, لیکن اس نے سب کو سائڈ پہ کیا, اپنی پوزیشن بدلی, کھڑا ہوا, مقابلہ کیا اس چیز کا اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آئی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اٹ, میں یہ کرنے نہیں آیا تھا دنیا میں. کھڑا ہوا, اپنے آپ کو پاک کیا. ایک تو تھاٹس کے تھرو پاک کیا, اعوذ باللہ پڑھی, جب بھی برا تھاٹ آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تھاٹس کی پاکی ہے. پھر لٹرلی پاک کیا اپنے آپ کو, وضو کیا جا کر, اپنے آپ کو پاک کیا. اینڈ دین ہی سیڈ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ, دین ہی آفرڈ صلاۃ. تو نماز پڑھنے کے لیے بھی بڑا سیلف کنٹرول چاہیے, نماز پڑھنے کے لیے بھی بہت کمپوزر چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس سٹیٹ میں جا کے اٹھ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیں. دس از سکسیس, اینڈ بلیو می کہ جب آپ ایسے کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ ٹاپ پہ آ جائیں گے. آٹومیٹکلی. آپ نے رول دیکھا ہے زندگی میں, کلاس میں مونیٹر کسے بنایا جاتا ہے؟ آپ کی کلاس میں کسے مونیٹر بناتے ہیں؟ جس کا سیلف کنٹرول سب سے اچھا ہے. وہ ہے لیڈر, وہ ہے جو سب کو کنٹرول کرے گا, وہ ہے جو سب کو گورن کرے گا. کرکٹ کا ٹیم کسی بھی چیز میں ٹاپ پہ کسی کو لانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ڈسپلنڈ ہے اور یہ کتنا سیلف کنٹرول ہے اس کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے کہ جب ہم تزکیہ نفس کریں گے ہم آٹومیٹکلی ٹاپ پہ آ جائیں گے. ہم آٹومیٹکلی ہر جگہ ہماری رسپیکٹ ہونے لگ جائے گی, ہماری بات کی وقت ہونے لگ جائے گی ہر جگہ, ہمارے چہرے سے, ہماری پرسنالٹی سے نظر آ جائے گی یہ ساری کی ساری چیز. تو آج کے دور میں جو مسنگ انگریڈینٹ ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا مسنگ انگریڈینٹ, کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے کل کو اللہ تعالیٰ کو آنسر کرنا ہے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ایکشنز کے لیے. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہماری کوئی چیز روح بھی تو تھی نا. ہم نے صرف باڈی کو جو ہے وہ ڈائٹ دینے کا جو ہے وہ بس سمجھ لیا ہماری ذمہ داری. ہم باڈی کو کھلائی جا رہے ہیں, ہم باڈی کو اڈون کیے جا رہے ہیں, ہم جم جا رہے ہیں, ہم انٹرٹینمنٹ لیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہماری جو باڈی ہے اس کو ایک وہ ڈائٹ ملے, ڈوپامین کی ڈائٹ ملے. لیکن what about that missing ingredient, تزکیہ. سول سفر کر رہی ہے, سول اس وقت چیخ رہی ہے, سول جو ہے وہ ویک ہوتی جا رہی ہے, ویک ہوتی جا رہی ہے. تو مسنگ انگریڈینٹ ان آل دس ریس از کہ ہیو آئی لاسٹ مائی سیلف. اس دوڑ میں, دنیا کی دوڑ میں کتنا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم کبھی بیٹھیں, اسپیشلی یوتھ میں تو آلموسٹ نیگلیجیبل ہے. ہم لوگ جو اس ایج گروپ کے ہیں اور میں, ہم تو پھر شاید کبھی بیٹھ جائیں.
لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیا آپ کبھی بیٹھتے ہیں 15 منٹ 10 منٹ اور بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہاؤ ایم آئی ڈوئنگ ان لائف، مطلب میرے گریڈز کہاں جا رہے ہیں، میری اسٹڈی کہاں جا رہی ہے، ہاؤ ایم آئی ود مائی پیرنٹس، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ہوں، میرا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے. یا کبھی یہ سوچا 10 منٹ بیٹھ کے کہ کہیں میں وقت تو ضائع نہیں کر رہا، ایم آئی ویسٹنگ مائی لائف، ایم آئی ویسٹنگ مائی ٹائم. یہی ٹائم میں کوئی بک پڑھنے میں لگا سکتا ہوں، یہی ٹائم میں کوئی اسکل سیکھنے میں لگا سکتا ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بہت زیادہ ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے بیٹھ کر کچھ سوچنا، اور یہ سوچ ہمیں تزکیہ کی طرف لے جاتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی آج کے دور میں کسی کے پاس یہ ٹائم ہے ہی نہیں کہ وہ بیٹھ کر تھوڑا سوچیں. پیپل سے وی ڈونٹ کیئر، دیکھی جائے گی، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، نماز تو بوڑھے ہو کے پڑھیں گے، بوڑھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ابھی نماز کیا پڑھنی. تو یہ جو چیزیں ہیں، مجھے وہ آیت یاد آتی ہے سورہ حشر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پراپر ہمیں تلقین کی ہے کہ دیکھو اللہ کو مت بھلا دینا. اس دوڑ میں دنیا میں تم نے رہنا ہے، دنیا میں تم نے جو بھی کرنا ہے، جس طرح بھی زندگی گزارنی ہے، جن بھی رولز کے مطابق گزارنی ہے، دیکھو گزارو، لیکن کہیں اس ریس میں اللہ کو نہ بھول جانا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حشر میں کہا کہ ہیو یو سین دوز ہو ہیو فارگوٹن اللہ، کیا تم نے دیکھا اس انسان کو جو اللہ کو بھول گیا. سو اللہ میڈ دیم ٹو فارگیٹ دیئر اون سیلف، تو اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا. اور یہی ہے فاسقون، یہی ہیں وہ لوگ جو فسق کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے. اب اپنا آپ بھلانے سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی کے دانت میں درد ہو رہا ہو اور اسے اپنا آپ نہ یاد رہے، وہ ڈاکٹر کے نہ جائے؟ یا کسی کو بخار ہو تو فوراً جاتا ہے نا، بخار چیک کرانے جاتا ہے. کسی کے پیٹ میں درد ہے، فوراً پیٹ چیک کرانے جاتا ہے. دانت کے درد کی اگزامپل اس سے دی کیونکہ بہت سویئر ہوتا ہے، تو دانت کا درد تو بندہ فوراً چیک کراتا ہے، بخار تو پھر برداشت کر لیتا ہے بندہ. تو وٹ از مینٹ بائی کہ اللہ میکس دیم فارگیٹ دیئر اون سیلف، اللہ انہیں ان کا آپ بھلا دیتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ وہ لوگ نیکی کرنا بھول جاتے، وہ لوگ تزکیہ کرنا بھول جاتے، وہ لوگ اصل مقصد بھول جاتے، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق بھی ہے، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ میری پکڑ ہو، آئی ول بی اکاؤنٹیبل. وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. تو کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہو گیا کہ وی فارگاٹ اللہ اینڈ اللہ ایکچولی میڈ اس فارگیٹ آور اون سیلف. جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث پریویس اس میں سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، فراغت نکال لے میری عبادت کے لیے، میں تیرے سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، میں تیرے سارے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لوں. اور اس کے اپوزٹ میں نے ایک اور حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جو انسان اللہ کو، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر دنیا بیکمز ہیوی فار دیٹ پرسن، پھر اسے پرابلمز آتے رہتے ہیں، ڈیفیکلٹیز بڑھتی رہتی ہیں، ٹائم مینجمنٹ نہیں اس سے ہوتی، معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے رہتے ہیں. کبھی کسی کو راضی کرنا ہے، کبھی کسی کو خوش کرنا ہے، کبھی کوئی کمٹمنٹ آ جاتی، کبھی کچھ آ جاتا ہے. نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ تزکیہ کا ٹائم ہے، نہ تلاوت کا ٹائم ہے، کچھ ٹائم نہیں ہے. تو دیٹ از وٹ از مینٹ بائی کہ وین یو فارگیٹ اللہ، اللہ میکس یو فارگیٹ یور سیلف، کہ اللہ آپ کو آپ کا آپ بھلا دیتا ہے. تو یہ ہے آج کے انسان کا مسئلہ کہ ہی اور شی ہیز لاسٹ دیم سیلف. ہم اس دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو کھو چکے ہیں. ہم اپنی یہ توجہ تو بہت کرتے ہیں، میں نے میک اپ کرنا ہے، میں نے ہیئر کٹ اچھا کرانا ہے، برانڈس پہننے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، بٹ وی ہیو ایکچولی فارگوٹن دیٹ ہو وی ریئلی آر، کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہم اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے تھے، ہم اچھائی کے میسنجرز تھے، ہم چینج میکرز تھے. ہم کس جگہ لگ گئے، ہم کہاں پہ وقت برباد کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں آج اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آل آف دیز آر پارٹ آف تزکیہ نفس. جب تک آپ یہاں سے شروع نہیں کریں گے نا، آپ میں کوئی چینج نہیں آئے گی. آپ زبردستی کسی کو بھیج دیا ہوگا، ظاہر ہے لیکچرز پہ میں بھی جاتا تھا ایک دور میں، زبردستی پیرنٹس بھیج دیتے جاؤ جا کے لیکچر سنو، لیکن جب تک دل سے آواز نہیں آئی میں چینج نہیں ہوا. جب تک دل سے اور دماغ سے وہ چیز نہیں اٹھی نا
کہ ویئر آر یو گوئنگ. ایک وقت ایسا آ گیا تھا یونیورسٹی میں کہ میں نے اپنے آپ کو کویشچن کیا کہ بہت فیک ہو گئے ہو, بس کرو. یو بین فیک فار سو لانگ. لوگوں کے لیے زندگی گزارنا, لوگوں کو خوش کرنا, لوگوں کے لیے برانڈس پہننا, فیک اسمائل لانا, کول بننے کی کوشش کرنا, کول سرکل میں انٹر ہونے کے لیے. سو انف از انف. تو وہ ٹائم تھا جب اندر سے آواز اٹھی کہ ناؤ از دا ٹائم کہ میں قرآن سمجھوں, قرآن کو پڑھوں. تو اس لیے جب تک اندر سے آواز نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا. اندر سے آواز تبھی اٹھے گی جب آپ لوگ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اپنے ساتھ. 10 منٹ بیٹھیں, 15 منٹ بیٹھیں ڈیلی, ڈائری لکھیں, ڈائری پہ کچھ نوٹ کریں, اپنی پروگرس دیکھیں کہ ڈیلی میں کیا کر رہا ہوں, میرا علم بڑھ رہا ہے, میری پرسنالٹی امپروو ہو رہی ہے, میری اسٹڈی امپروو ہو رہی ہے, میری عبادات امپروو ہو رہی ہیں. تھوڑا سا 10 سے 15 منٹ, دیٹس اٹ. اور کچھ نہیں کرنا آپ نے, کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ نہیں ہے. سو آج کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج کہ ہی ہیز لاسٹ ہمسیلف اور شی ہیز لاسٹ ہر سیلف. وی نیڈ ٹو فائنڈ آور اون سیلف. ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ انسان, ہمیں نکالنا ہے وہ اندر کا انسان باہر جس میں بہت ٹیلنٹ ہے, جو بہت سپر ڈپر موٹیویٹڈ آیا تھا یہاں پہ. پتہ ہے آپ کو, انسانوں نے خود کہا تھا اللہ ہمیں یہاں بھیجیں, ہم جائیں گے دنیا میں, ہم آپ کی شریعت نافذ کریں گے جا کے. سورہ احزاب ورس 72, اللہ نے ہیونس کو امانت دی, اللہ نے آسمانوں کو, ماؤنٹینس کو امانت دی. دے سیڈ نو. انسانوں نے کہا ہم کریں گے. تو وہ انسان کہاں ہے؟ وہ انسان واٹس ایپ یوز کر رہا ہے, وہ انسان گرل فرینڈز بنا رہا ہے, بوائے فرینڈز بنا رہا ہے, وہ انسان لگا ہوا ہے موویز دیکھنے میں, ٹی وی سیریز دیکھنے میں. تو میں منع نہیں کر رہا, ٹھیک ہے کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, آپ یوتھ ہیں, ڈونٹ تھنک آئی ایم ڈکلیئرنگ ایوری تھنگ حرام, بٹ پلیز اس چیز کو باہر نکالیں, اس انسان کو باہر لائیں. سیلف موٹیویشن از دی بیسٹ موٹیویشن. جب اندر سے آواز اٹھے گی تب تبدیلی آئے گی, جب اندر سے نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس انسان کو جگائیں. اور اس انسان کو جگانے کے لیے میں اب 3 زبردست چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں, کیونکہ تزکیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کرتے ہیں. دیکھیں, انسان بیسیکلی, انسان کی پرسنالٹی, شخصیت کیسے بنتی ہے, سائیکالوجی بتاتی ہے. اس کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. سائیکالوجی میں تقریباً 16 اسکول آف تھاٹس ہیں, 16 سے بھی خیر زیادہ ہیں, جو یہ بتاتے ہیں کہ شخصیت کس طرح بنتی ہے, انسان کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, اچھی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, بری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. میں آپ کو اسلامک کانسیپٹ تھوڑا بتاتا ہوں جو ان ساری پرسنالٹیز کا نچوڑ ہے. بیسیکلی انسان کا مائنڈ تو ہے ہی, تھاٹس آتے ہیں مائنڈ میں جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پہ عمل کرتا ہے, وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. جیسے کچھ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں, ان کی پرسنالٹی میں پھر غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں کہ غصے والے. کچھ لوگ بہت پینک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, وہ پھر کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی جلدی پینک ہو جاتے ہیں, یہ لوگ میں سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں سمجھایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی انسان روح ہے, ہماری ایک روح ہے, اور اس کے ساتھ 3 نفس کا ذکر کیا اللہ نے. تو وہ 3 نفس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہوگی اور آپ کے لیے تزکیہ کرنا آسان ہو جائے گا. پہلا نفس اللہ نے بتایا نفس اللوامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سورہ قیامہ چیپٹر 75 29ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ, I swear by the day of judgment, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, and I swear by the نفس اللوامہ. اب یہ کیا ہے نفس اللوامہ؟ ہمارے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ نا ہمارا سافٹ ویئر بتا رہے کہ تم لوگ ان 3 چیزوں کے ہو. تمہارا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ میں نے 3 چیزیں بنائی. نمبر 1 نفس اللوامہ, تمہارے اندر ایک نفس ہے, ایک سیلف ہے, نفس کو سیلف کہتے ہیں. تمہارے اندر ایک سیلف ہے جو لوامہ ہے. لوامہ سے مراد ہے کہ سیلف ریپروچنگ ہے. سیلف ریپروچنگ سے مراد ہے ندامت کراتا ہے تمہیں. ہر انسان کے اندر انسان موجود. جیسے نائکی کہتا ہے نا جسٹ ڈو اٹ, تو یہ نفس کہتا ہے جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ, یعنی برا کام مت کرو. اندر سے آواز اٹھتی ہے ہر بندے کے. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کیسے, مثال کے طور پہ آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنی کلاس روم میں, آپ کسی کے ساتھ انجسٹس ہوتے دیکھ رہے ہیں, آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اس کو. یہ جو ملامت ہے یہ والا نفس کرتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے نفس اللوامہ. جب تک یہ نفس زندہ ہے, جسے ہم اردو میں سمپل لینگویج کہتے ہیں ضمیر,
جب تک ضمیر زندہ ہے تو انسان انسان ہے، جب اس کا ضمیر ہی مر گیا تو وہ درندے سے بھی بدتر ہے۔ پھر تو وہ ظاہر ہے کہ ہٹلر ہی بنے گا نا، انسینسٹیو بنے گا، سائیکو پیشنٹ بنے گا، پھر وہ لوگوں کو ٹارچر کرنے لگے گا۔ تو نفس اللوامہ پہ کام کرنا چاہیے، یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے۔ اگر یہ نفس مر گیا، ضمیر ہمارا مر گیا، تو پھر وہی حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، یعنی جس بندے میں شرم ہی نہیں ہے اس سے پھر کیا ایکسپیکٹیشن ہے، وہ سب کچھ کرے گا۔